اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسير وجاء قومهم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأرسل بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ لوط نے کہا اے قوم کے لوگے، یہ ہے میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تو بخوبی جانتا ہے ہم تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ لوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑتا۔ اب فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو۔ تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکیلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسير۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو خوبرو نوجوان، بالکل جو جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے اور انتہائی حسین و جمیل شکل میں آئے۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں سے جو پیچھے واقعے میں گزر چکا، وہاں سے ہو کر کے حضرت لوط جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے بھی تھے اور نبی، ان کے یہاں پہنچے۔ ان کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ مرد و آپس میں تعلق قائم کرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایک ایسی بری لت ان لوگوں میں تھی کہ اس سے پہلے روئے زمین پر کسی قوم کے اندر وہ لت نہیں تھی۔ مرد و آپس میں تعلق قائم کرتا تھا، اور آپ دیکھیے یہ اتنی بدترین لت ہے کہ اللہ کی وہ مخلوق جسے اللہ رب العالمین نے خواہش دی ہے، جانور جو ہے اس کو اللہ نے خواہش دی، عقل نہیں دی ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل بھی دی ہے اور خواہش بھی دی ہے، لیکن جانور بھی ایسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتے کہ نر سے تعلق قائم کرے، نر اور مادہ ہی تعلق قائم کرتے ہیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام جس قوم میں مبعوث کیے گئے، اس قوم میں یہ بدترین گناہ ان لوگوں کے درمیان تھا۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو حضرت لوط علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام انتہائی مہمان نواز تھے، کیونکہ مہمان نوازی ایک انتہائی بہترین صفت ہے۔ گھر آئے ہوئے لوگوں کو بہتر سے بہتر
آرام مہیا کرنا اور انہیں کھانا اور جو کچھ میسر ہو وہ ان کی خدمت میں پیش کرنا. اس کے آداب باقاعدہ بتائے گئے ہیں مہمان نوازی کے. اور آدمی بھی کہیں مہمان جائے تو 3 دن سے زیادہ نہ جائے, 3 روز مہمان رہے بس, اس کے بعد کوشش کرنا چاہیے کہ وہاں سے نکل جائے, الا یہ کہ کوئی اور سبب ہے, لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وہ صدقہ ہے جو کھا رہا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے تو کیا ہوا, لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے, اور آج کا دن کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے. ان کو عام انسان انہوں نے سمجھا تھا, پہچان نہیں سکے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی یہ کون ہے. ہمارے یہاں آج کل جو بہت سارے قصے اور کہانیاں لوگوں میں مشہور ہیں کہ فلاں آدمی آیا تو اس کے دل میں کیا تھا یہ سمجھ گئے, فلاں آدمی کیا ہے اس کی حقیقت کہ یہ ولی ہے یہ کیا ہے, فلاں ولی نے اس کو پہچان لیا. کہ جو ہمارے یہاں قصے اور کہانیاں مشہور ہیں یہ سب کا اس سے ہو جاتا ہے. آدمی کی حقیقت صرف اس کے ظاہر کی بنیاد پر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے, اس کا باطن اس کے دل کے اندر کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اور اس کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کے بارے میں مجلس بیٹھی ہوئی تھی, اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا معاشرے کا انتہائی قابل احترام معزز آدمی ہے, کسی مجلس میں اگر جائے تو اس کو بہتر سے بہتر جگہ دی جائے بیٹھنے کے لیے, کوئی رائے اور مشورہ دے تو اس کی رائے کو توجہ سے سن کر اس پر عمل کیا جائے, اور اگر کہیں رشتہ بھیجے تو رشتہ قبول کیا جائے. پھر ایک دوسرے صاحب گزرے, اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے کہا یہ بالکل عام سے آدمی ہے, کسی مجلس میں اگر جائیں تو کوئی توجہ نہ دے, جگہ ملے تو بیٹھ جائے نہیں تو کوئی متوجہ نہ ہو, اور اگر کوئی بات کہے تو کوئی توجہ سے سنے نہ, اور اگر کہیں رشتہ بھیجے تو رشتہ نہ قبول کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلا شخص جو گزرا ہے اس سے روئے زمین بھر جائے تو اللہ کے نزدیک کسی ایک شخص کے برابر ہے. یہ کون تھے؟ صحابہ سادات اولیاء. یہ نہیں سمجھ سکے کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اس میں کون سا ہے. صحابہ کے معاشرے میں ہمارے یہاں یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب آئے اور ان کے دل میں جو خیال تھا اس کو انہوں نے سمجھ لیا. بہت سارے واقعات, احمد رضا خان صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے, بڑا عجیب و غریب لگتا ہے. قرآن کی ان آیتوں کو معیار بنائے اگر آدمی تو ایسے واقعات نہ لکھے نہ اس کو بیان کرے بلکہ اس کی تکذیب کرے, اس کو رد کرے. کہ ایک ولی صاحب تھے, ان کے ہاں 2 مولوی آئے. اب دیکھیے اس واقعے میں کیا کیا ہے, علماء کی بے عزتی اور ولی کی عزت. جبکہ عالم جو ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے کیونکہ وہ دین کا علم جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والراسخون فی العلم, راسخ پختہ علم والوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر, کوئی آدم معاملہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو, علماء سے. تو یہ کہتے ہیں آئے, اب ان سے نماز میں قرأت میں کچھ غلطی ہو گئی ولی صاحب سے, لیکن اب ولی کا مرتبہ ہی بتانا ہے, عالم کو ڈیگریڈ کرنا, اور پورا واقعہ جھوٹا ہے. جہاں سے اس واقعے کو آپ پکڑ کریں گے وہاں سے یہ غلط ثابت ہوگا. اب جب غلطی ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کیا کہ اچھے ولی ہیں, قرآن کی تجوید بھی درست نہیں ہے. اب اس کے بعد وہ دونوں نہانے کے لیے گئے. جب وہ نہانے کے لیے گئے تو کپڑے اتار کر دریا میں جب وہ داخل ہوئے تو ایک شیر آ کر ان کے کپڑوں کے اوپر بیٹھ گیا. اب یہ دونوں مولانا پریشان ہے کہ باہر کیسے آئے. کافی دیر جب گزر گئی تو وہ حضرت ولی صاحب نے کہا کہ وہ دونوں کہاں ہیں, ہمارے مہمان. تو لوگوں نے بتایا ان کے اوپر ایسی مصیبت ہے کہ ان کے کپڑوں پر شیر قابض ہے اور وہ دریا میں ہے, اب بغیر کپڑوں کے نکلے کیسے. تو یہ حضرت والا ولی صاحب گئے اور شیر کو جا کر کے ایک تماچا مارا اور اس کو کہا ہمارے مہمانوں کو پریشان کرتا ہے. کیسا چھوٹا واقعہ ہے. دیکھیے شیر اس کے تابع ہو جائے گا, درندہ کسی کے تابع ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کے تابع اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور جانوروں کو کیا تھا, ان کے تابع. ورنہ یہ سب چیزیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے گئے تو آپ کو ایک جانور نے کاٹ لیا. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے غزوہ خندق کے موقع پر کہ ایک صحابی
صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. بالکل نئی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ خندق کھود کر شام میں گھر چلے جاتے. ایک مرتبہ جب گھر گئے تو اہلیہ کو دیکھا دروازے پر کھڑی ہے, تو نیزہ اٹھایا. اہلیہ نے کہا رک جاؤ, پہلے یہ دیکھو کہ اندر کیا چیز ہے جس نے مجھ کو دروازے تک آنے پر مجبور کیا. جب اندر گئے تو ایک بہت بڑا سانپ کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا ہوا تھا بستر پر. آپ نے سانپ کو نیزے میں لپیٹا اور اس کو مار دیا. راوی کا جملہ ہے کہ کون پہلے مرا دونوں میں سے یہ نہیں معلوم. صحابی کی بھی وفات ہو گئی, سانپ کی بھی. یہاں یہ نہیں ہے کہ صحابی نے آ کر اس کو ایک تماچا مارا اور کہا چل نکل, اللہ کے نبی کے صحابی کے گھر میں ہے. یہ سب واقع, یہ سب جھوٹی اور کذاب واقعات میں ملیں گے آپ کو, بکواس چیزوں میں. صحابی کون ہوتے ہیں جانتے ہو؟ صحابہ کو سادات اولیاء کہا جاتا ہے, اولیاء کے سردار. ایسے کتنے واقعات ہیں جو آپ کو ملیں گے کہ صحابہ اکرام کا معاملہ ہوا, کہ جانوروں کا کچھ معاملہ ہوا. خیر, اب یہ اس کو تماچا مارے اور اس کے بعد علماء سے کہتے ہیں تم زبان کی بات کر رہے ہو, ہم نے دلوں کو درست کیا. یعنی تمہارا اعتراض زبان پر تھا کہ میں غلط پڑھا ہوں. غلطی اگر ہو تو آدمی کو مان لینا چاہیے, یہ طریقہ ہے. لیکن اس کے بجائے ایک جھوٹا واقعہ پورا کے پورا بنا دیا. اب ان کے دل میں یہ کیا آیا یہ جان گئے. یہاں حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کو دیکھ کر نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں. آپ پریشان اس لیے کہ قوم کے لوگوں کی جو لت تھی, جو بری عادت تھی, حضرت لوط کے علموں میں تھی, اور مہمانوں کے ساتھ وہ زیادتی کر سکتے تھے. یہ خوف اور یہ اندیشہ تھا. کیا کہا؟ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے. کیوں؟ وَجَاءَ قَوْمُهُ يُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی, اس کے پاس آ پہنچی. وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی, بدکار لوگ تھے. آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس, یہی خدشہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کو. اور ایسے حالات میں ایک آدمی کو جو ہو سکتا ہے بالکل نیچرل وہی بات ہے. لوط نے کہا قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. یہ ہیں میری بیٹیاں. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگوں, یہ ہے میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں. اللہ سے ڈرو, مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ یعنی تم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عورتوں سے نکاح کرو. نبی جو ہوتا ہے پوری قوم کے باپ کی طرح ہوتا ہے. ہم امہات المومنین کہتے ہیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ساری امت کی ماں ہے, اور نبی ساری امت کا باپ ہوتا ہے. تو اسی تناظر میں کہا کہ یہ جو بیٹیاں ہیں میری, یعنی جو لڑکیاں ہیں قوم کی, ان سے نکاح کرو. اور کیا تم میں کوئی ایک بھلا آدمی نہیں ہے جو یہ سوچے کہ یہ مہمان ہے, ان کے ساتھ اتنی غلیظ اور بدترین حرکت نہ کی جائے. قوم نے کیا کہا؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید. کتنے بدترین لوگ تھے اور کتنے برے تھے اور کس مقام پر چلے گئے تھے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ساری اخلاقی حدود کو توڑ دیتا ہے, اور ایسی نچلے سطح کی حرکت کرتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اسی لیے گناہ پہ جمے نہیں رہنا چاہیے. جیسے ہی غلطی ہو فوراً ذکر و اذکار اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. انہوں نے جواب دیا تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں, اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے. اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تو اچھی طرح جانتا ہے ہماری چاہت کیا ہے. استغفر اللہ. ایک تو بدترین جرم اور گناہ, اور پھر اللہ کے نبی کے سامنے, ایک عام آدمی کے سامنے اپنے کہتے ہوئے تھے. ہمت نہیں کرتا ہے آدمی کسی گناہ کی, کسی جرم کی. کیسے ان کے دل سخت ہو گئے تھے. قالوا لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید. اب یہ دیکھیے, جو فرشتے آئے تھے وہ عذاب کے لیے آئے تھے, تو اللہ نے قوم کا کردار پیش کر دیا کہ آخری موڑ پر پہنچ چکے تھے. اب ان کا یہی ایک معاملہ تھا کہ ان کا فیصلہ اور ان کو عذاب دیا جائے.
حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک ان کو عام آدمی سمجھ رہے ہیں، مہمان سمجھ رہے ہیں۔ آپ جملہ دیکھیے، لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑتا۔ قوت ہوتی، آپ بہت کم تھے اہل ایمان کے ساتھ، تو آپ ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، وہ قوت نہیں تھی۔ اب ہمارے یہاں جو کہتے ہیں کہ جب مقابلہ ہوا تو لوٹے میں آنا ساگر آ گیا، فوج ہی نہیں اٹھ پا رہی ہے، یہ سب نہیں ہوتا ہے، بالکل نیچرل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے غزوہ خندق کے موقع پر، صحابہ اکرام کو دیکھیے غزوہ بدر و احد کے اندر، بالکل نیچرل معاملہ ہوتا ہے۔ یہ سب افسانے اور بنائے ہوئے جھوٹے واقعات اور قصص ہیں، کرامات بھی نہیں ہیں، یہ قصے ہیں جو خالص کتاب و سنت قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے آخری نبی کائنات کے امام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر یہ جو اللہ چاہے، ورنہ سارے خیر اپنے لیے جمع کر لیتا اور کوئی شر مجھ کو تکلیف نہیں پہنچا پاتا۔ انبیاء کرام کے ساتھ یہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا تھا گیا، انبیاء کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، لیکن اللہ سے انہوں نے مدد مانگی۔ یہ کہہ رہے ہیں بالکل نیچرل بات۔ جب یہ سب پوری بات ہوئی تو فرشتوں نے جواب دیا، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ اب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے جس کو تو سمجھ رہا ہے عام آدمی، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے ہم کو۔ اب ناممکن کہ تجھ تک پہنچ جائیں، ہماری تو بات جانے تو تجھ کو بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، تو ہمارے دفاع کی بات کر رہا ہے۔ کیسی تسلی دی کس نے؟ فرشتوں نے حضرت لوط کو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا، یعنی رات ختم ہونے سے پہلے کچھ حصہ باقی رہ جائے رات کا، تو اپنے تمام اہل ایمان اور اپنے گھر والوں، گھر والے وہی ہے جو اہل ایمان ہے، وہ نبی کا گھرانہ ہے، وہ ہے نبی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ایک مرتبہ جب مال غنیمت غزوہ حنین کے بعد آپ نے تقسیم کیا تو آپ نے مکہ اور اطراف کے جو نئے مسلمانوں تھے ان کو بڑی مقدار میں دیا، بلکہ ایک صحابی حضرت صفوان وہ کہتے ہیں ایک وادی بھر کے بکری تھی، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ سب تمہاری، وہ کہتے ہیں اپنی قوم کے پاس آ کر لوگوں اسلام قبول کر لو۔ اللہ کے نبی اتنا دیتے ہیں کہ ان کو ختم ہونے کا خوف ہی نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا، یعنی سب دے دیتے ہیں وہ۔ تو انصار کو آپ نے بہت کم دیا، بڑی قربانیاں ہیں انصار کی، جب ہجرت کر کے پہنچے تو ایسی قربانی کی تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، اپنا پورا آدھا مال دے دیا۔ اللہ کے نبی کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کے کی، مسکراتے ہوئے جانیں قربان کی۔ احد کا واقعہ دیکھیے، 9 انصاری تھے، 9 کے 9 جب اللہ کے نبی پر حملہ ہوا شہید ہوئے، 9 کے 9۔ 2 مہاجر صحابی تھے۔ یہ جملہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، سب شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور ایک صحابی حضرت طلحہ، یہ 2 صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں 2 الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ ایک کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان، اور حضرت طلحہ کے بارے میں کہا اگر زمین پر کسی شہید کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھ لو، ہاتھ شل ہو گیا تھا آپ کا۔ اس طرح تیر اندازی کی تھی اس روز آپ نے۔ تو انصار کو کم ملا تو کچھ لوگوں میں آواز اٹھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، شہر سے نکالا، محروم کیا، جنگیں ہوئی، زخمی ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب ان کے بڑی تعداد اسلام کی طرف راغب ہوئی اور مال آیا تو قربانیاں تو سب ہم نے دی ہے،
لوگوں نے تو سب کیا تھا مکہ کے لوگوں نے، اور اب مال کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو ترجیح دی۔ بظاہر ایک نیچرل بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کان تک یہ بات گئی۔ آپ نے انصار کو جمع کیا، اور انصار کو جمع کرنے کے بعد آپ نے پوچھا کیا تم سب ضلالت اور گمراہی میں نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت نہیں دی؟ سب نے کہا بلا شبہ اے اللہ کے رسول، بالکل۔ اللہ کے نبی نے کہا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جب لوگوں نے مجھ کو ٹھکرایا تم نے اپنایا، جب لوگوں نے مجھ کو نکالا تم نے مجھ کو پناہ دی، جب لوگوں نے محروم کیا تو تم نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی ذات کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت کی، بلا شبہ تم یہ کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد ایک جملہ جو کہا تھا اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس کو انہیں پسند کرتے ہو کہ ایک طرف لوگ جائیں اور ایک طرف انصار جائیں؟ تو میں انصار کے ساتھ جاؤں، میں انصار سے ہوں، انصار مجھ سے ہے، وہ لوگ مال لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر کے جاؤ۔ سارے انصاری رونے لگے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی بس بس، اللہ کے رسول ہم کو کچھ نہیں چاہیے، اے اللہ کے نبی کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار نے اس وقت کہا تھا، تو کیا کہا کہ تجھ تک پہنچ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر پائیں گے تیرا، یہ فرشتوں نے کہا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، رات کچھ باقی رہ جائے۔ فرشتوں نے بتایا تم کو اب یہ کرنا ہے، کیونکہ نبی وحیوں کو مانتا ہے، بجز اور کسی اور تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے، مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، مڑ مڑ کر کے دیکھیں گے، ارے بھائی ہمارے ہی اپنے خاندان کے لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، عذاب سے جو دوچار ہونے والے ہیں، سارے فطری جذبات ابھر جاتے ہیں، اور بھی کچھ حکمت رہی ہوگی، لیکن ایک جملہ کہہ دیا گیا ہے، بڑا ہی گہرا جملہ ہے۔ اللہ نے کہا بس اب نکل جاؤ، مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ کیوں؟ حضرت لوط کی بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی، حضرت نوح کی اہلیہ اور بیٹا جیسے، ویسے حضرت لوط کی بیوی، اور اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کے گھرانے کا بھی اگر ہوگا، اگر وہ کافر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو عذاب سے دوچار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، حضرت نوح کا بیٹا اور آپ کی اہلیہ، حضرت لوط کی اہلیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، تبت یدا ابی لہب۔ اب ذرا سا کتنا واضح معاملہ ہے، غور کیجئے۔ اللہ کے یہاں فیصلہ حسب نسب کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں، عمل کی بنیاد پر ہے۔ یہی تو یہودی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، سنو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، یعنی اللہ کے ہر حکم کو مان لیا، وہ کامیاب ہے۔ وہ کسی بھی قبیلے اور خاندان سے اس کا تعلق ہو، کہیں سے بھی وہ ہو۔ آسیہ فرعون کی بیوی، عظیم خواتین میں سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے لڑکے جو اس امت کا فرعون، حضرت عتبہ ابو لہب کے لڑکے، خاندان دیکھیے آپ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ اب ذرا سا یہیں پر رک کر کے سوچ لیجیے، ایک آدمی اگر کسی مسلک میں اور وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھ لے رہا ہے، اس کو غور کرنا چاہیے۔ فرقے نہیں، جماعتیں نہیں، کسی کا مرید ہو جائے بس جنتی، نبی کے خاندان کا آدمی نہیں ہو سکتا اگر ایمان نہ لائے تو۔ ابو طالب ایمان نہ لائے آخری تک کے، اللہ نے بالکل صاف کہا بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ عقیدے میں ان کے ساتھ ہے، وہ زوجیت میں تیری ہے اور عقیدے میں ان کے ساتھ ہے، تو جن کا معاملہ ہے، جن کے ساتھ ہے، انہی کے ساتھ معاملہ ہوگا تمہارا۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟
ایک دم قریب تھی صبح، بالکل قریب۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ارشاد فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم وہاں پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے اور ان پر کنکیرے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، اور نشان زدہ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا مسومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ۔ ہر آدمی کا اس کا اپنا پتھر نشان والا تھا جو اس کے اوپر پڑتا۔ اور اس کے بعد حضرت اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، اس بستی کو لے کر وہ انتہائی بلندی تک اوپر گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قدسیوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی اور وہاں سے اس بستی کو پلٹ دیا۔ آج بھی اسرائیل سے بالکل لگا ہوا جو علاقہ ہے، اسرائیل لبنان وغیرہ سے، بحر مردار، اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، سطح سمندر سے سب سے نچلا حصہ، سب سے نچلا، اس سے نیچے کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ہے بستی پوری پلٹ دی۔ اور وہاں کا جو پانی ہے نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے سمندر کا، بالکل ویسا ہی ہے۔ اور دنیا کے دوسرے تمام سمندروں سے 8% نمک زیادہ ہے اس میں، اس لیے اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہتا۔ اور سنیے، اس کا نام ہے ڈیڈ سی، بحر مردار۔ اگر اس میں آپ کود جائیں تو ڈوبیں گے نہیں، وہ پانی اپنے اندر لیتا ہی نہیں ہے کسی کو، تیرنا آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ اس میں کود جائیں۔ اور آج کا تو نیٹ کا دور ہے، لوگ جاتے ہیں تو وہاں باقاعدہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے نیچے آدمی جاتا ہی نہیں ہے، اس میں ارے اندر لیتا ہی نہیں ہے، اتنا کثیف پانی ہے کہ وہ اندر لیتا ہی نہیں ہے آدمی، نمک کی زیادتی کی وجہ سے کوئی چیز اس میں زندہ نہیں رہتی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ معجزات اور عذاب، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جس دور میں جس چیز کا عروج رہا اللہ نے ویسا معجزہ نبی کو عطا کیا۔ میں اختصار کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، آپ کو ید بیضا اور عصائے کلیمی عطا کی گئی، ہاتھ بغل میں ڈالتے تو اتنا چمکتا کہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی بغیر عیب کے، اور لاٹھی ڈالتے اسلحہ بن جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا زور تھا، اللہ نے آپ کو کیا معجزہ دیا، مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اڑ جاتا تھا، وہ پرندہ بناتے مٹی کا طیرم باذن اللہ، اور اس کو کہتے اڑ جاتا وہ اللہ کے حکم سے۔ کوڑی اور اندھے کو اگر ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دے دیتا، جو آدمی کھا کر آیا اور جو رکھا ہے وہ بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان کا بڑا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا جو اس وقت کے تمام ماہرین زبان سے کہتا ہے اسی ایک آیت ایک سورت بنا لے آؤ، اس وقت کے نہیں، آج تک کے تمام اہل زبان عاجز ہیں ایسا، یہ ایسا معجزہ ہے ایسی ایک سورت یا آیت بنانے سے۔ ایسا ہی معاملہ گناہ کا ہے، جیسا گناہ جس قوم نے کیا اللہ نے ویسا عذاب بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی تو فرعون لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا، لڑکوں کو قتل کر دیتا، اذیتناک عذاب سے دو چار کر رکھا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی نسل ختم کر رہا تھا، نسل بریدہ۔ کیا ہوا؟ اللہ کا جب عذاب آیا تو پورے لاہور لشکر کے ساتھ گرکاب ہو گیا، ختم ہو گئی اس کی پوری حکومت، پوری فوج، پوری قوت، سب نسل بریدہ، تو نسل بریدہ ہے۔ قوم لوط جو تھی اس نے کیا کیا، چیز کو پلٹ دی، مرد آپس میں تعلق قائم کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بستی الٹ دی پوری کی پوری، جیسا گناہ ویسی سزا۔ آپ اگر ایسے بھی دیکھیں تو چوری آدمی ہاتھ سے کرتا ہے، شریعت میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ زنا میں پورے جسم کا تلذذ حاصل ہوتا ہے، اس لیے اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے اور رجم کر دیا جاتا ہے، ویسی ہی سزا آپ دیکھیں گے ویسی ہی ہے، یہ پورا کے پورا آپ کو ملے گا بالکل نیچرل اور فطری۔ اللہ رب العالمین نے
تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ کن ظالموں سے؟ مکہ کے لوگ جو تھے، ایک یہ بھی ہے اس میں، وہ لوگ سفر میں وہاں سے گزرا کرتے تھے اور زمازت عام تھے ان کے درمیان، قوم عاد قوم سمود کی واقعات نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے، اور یہ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو اللہ کے دین کو ختم کرنے، اللہ کے دین کے خلاف قوت کا استعمال، تمام ذرائع کا استعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح نیست و نابود کر دیتا ہے۔ بس صرف اس میں ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان دین پر جمے رہیں، بہرحال اللہ کی مدد آتی ہے آزمائش اور امتحان کے باوجود۔ آج کے دور میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ آیتیں انتہائی تسلی کا سامان ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ تھے، کوئی اکثریت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اللہ نے بچا لیا سب، اور وہ جو جرم کر کے دندناتے پھر رہے تھے، چڑھے آ رہے تھے، ان کی نسلوں کو ختم کر دیا، نام و نشان مٹ گیا، مٹ جائے گا۔ ظالموں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ایسا کوئی عمل جو سے تجھے ناراض کرنے والا ہے، جو عذاب کی وجہ اور بنیاد ہے، رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین الہ العالمین ان مشکل ترین حالات میں اہل ایمان کا جو وتیرہ رہا ہے، جو طریقہ رہا ہے، رب العالمین ہم کو وہی ذاتہ، وہی طریقہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ظالموں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ رب العالمین الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔